ملک بھر میں مانسون بارشوں کا طاقتور سپیل جاری. پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش. اسلام آباد اور گردنواہ میں بھی بادل برسنے لگے. لاہور، قصور، اکاڑا، سرگودا، مرید کے کمالیہ میں برسات. ساہیوال، حافظ آباد، شکرگڑھ، جہلم اور نارنگ منڈی میں بھی موسلادھار بارش. مسلسل بارش سے نشیبی علاقے زیرآب. گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں. لاہور کے علاقے گڑھی شاہو ریلوے کالونی میں مکان کی چھت گرنے سے میاں بیوی اور بیٹی جاں بحق. قصور کے نواحی علاقہ ڈھینگ شاہ میں بارش کے باعث چھت گرنے سے 2 افراد دم توڑ گئے، 3 شدید زخمی. لاہور اور مریدکی میں بارش کے باعث چھتیں گرنے سے 5 افراد زخمی. ادھر کراچی میں بھی بادل برس پڑے. گلشن اقبال اور اطراف میں تیز بارش. نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، FB ایریا میں بھی ابر کرم برس پڑا. ادھر شاہراہ استور درعی کٹاؤ کے باعث 5 روز سے بند. ضلع بھر میں پیٹرولیم مصنوعات اور اشیاء خرنوش کی قلت. 1.5 لیٹر پیٹرول کی بلیک میں 1000 روپے میں فروخت کا انکشاف. خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی مشترکہ کوششیں جاری ہیں. اس بار بھی پاکستان کی کاوشوں کا نتیجہ اچھا آئے گا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن ضمیر چودھری کی ملاقات میں گفتگو. لارڈ ضمیر چودھری نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا. کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے علاقائی استحکام کے لیے قابل تحسین کاوشیں کیں. حکومت کی مثبت پالیسیوں سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع بڑھ رہے ہیں. محسن نقوی نے مزید کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں. سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے. سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں گی. سعودی عرب کا یمن کی الحدیدہ بندرگاہ پر حملہ. السمیرہ ٹی وی نے دعویٰ کیا کہ الحدیدہ بندرگاہ کے اطراف متعدد فضائی حملے کیے گئے. سعودی فوجی اتحاد کی یمن کی الحدیدہ بندرگاہ پر حملوں کی تردید. حوثیوں کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی. سعودی فوجی اتحاد کے مطابق تمام بندرگاہیں تجارتی جہاز رانی کے لیے کھلی ہیں. عسکری کارروائیاں الحدیدہ گورنریٹ میں حوثیوں کے فوجی ٹھکانوں تک محدود تھیں. حملوں کا مقصد بحیرہ احمر میں تجارتی جہاز رانی کو خطرات سے محفوظ بنانا ہے. سعودی عرب کے شہر جازان میں 5 سے زائد دھماکے. تسنیم نیوز کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. دوسری جانب بحیرہ احمر میں سعودی پرچم بردار ایک تجارتی جہاز پر حملہ. سعودی خبر ایجنسی کے مطابق حملے میں جہاز کے ڈھانچے کو معمولی نقصان پہنچا. عملہ مکمل طور پر محفوظ رہا. امریکہ کا خلیج عمان میں LPG ٹینکر پر میزائل حملہ. امریکی حملے میں LPG ٹینکر شدید متاثر. عملے کے 2 افراد ہلاک ہو گئے. ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ نے LPG ٹینکر کو ایرانی گیس لے جانے والا جہاز سمجھ کر حملہ کیا. ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے مذاکرات جاری ہیں. ایران پر بڑے پیمانے پر حملے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ کے پاس 2 آپشنز ہیں: معاہدہ کیا جائے یا پھر حملے کر کے ایران کی فوجی صلاحیت ختم کر دی جائے. ضرورت پڑی تو ایران کی عسکری طاقت مکمل طور پر تباہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے. ایران مذاکرات کے لیے پہلے سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا ہے، لیکن فی الحال ڈیل کے لیے تیار نہیں. سعودی عرب ابراہیم معاہدے میں شامل نہ ہوا تو جوہری معاہدہ نہیں ہوگا. ایران امریکہ کی دھمکیوں کی زبان ہرگز برداشت نہیں کرے گا. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح کر دیا. کہا ایران نہ تو امریکہ کے سامنے جھکے گا اور نہ ہی دھمکی آمیز لہجہ برداشت کرے گا. چین اور روس کے ساتھ مسلسل مشاورت کا عمل جاری ہے. امن مذاکرات کی پیش رفت میں بنیادی رکاوٹ امریکی رویہ ہے. آبنائے ہرمز میں قومی مفادات کا تحفظ ایران کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے. پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں مسلسل چھٹے روز بڑھ گئیں. حکومت نے پیٹرول 3 روپے 66 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا. نئی قیمت 335 روپے 18 پیسے فی لیٹر مقرر. ڈیزل کی قیمت 4 روپے 80 پیسے بڑھ کر 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر تک پہنچ گئی. 18 جولائی سے اب تک پیٹرول کی قیمت میں مجموعی طور پر 50 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہو چکا. ڈیزل کی قیمت 7 روز میں 60 روپے فی لیٹر تک بڑھ چکی.
ٹرمپ انتظامیہ کو H-1B ویزا فیس سے متعلق عدالت میں دھچکا۔ امریکی اپیل کورٹ نے نئے H-1B ویزا پر $1,00,000 فیس روکنے کا حکم برقرار رکھا۔ عدالت نے کہا کہ کانگریس کی منظوری کے بغیر ایسی فیس نافذ نہیں کی جا سکتی۔ ٹرمپ انتظامیہ اپیل میں موقف ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کے اپیل میں فیصلے کو معطل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ ایران نے عراق کے ذریعے عارضی جنگ بندی کی امریکی تجویز مسترد کر دی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کی نئی تجویز عراقی وزیر اعظم علی زیدی کے ذریعے آئی۔ ایران نے جواب میں کہا کہ آبنہ ہرموز کی ناکہ بندی ختم ہونے تک عارضی جنگ بندی میں دلچسپی نہیں۔ نئی پیشکش میں آبنہ ہرموز کا ذکر نہیں۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ پیغام رسانی کے لیے ثالثوں کی کوئی کمی نہیں۔ اصل مسئلہ امریکہ کا حاکمانہ انداز فکر ہے۔ ایرانی عوام کے حقوق کے احترام کے بغیر کوئی پیش رفت ممکن نہیں۔ یہ بھی کہا کہ منجمد ایرانی اثاثوں پر قبضہ کرنا انتہائی اشتعال انگیز قدم ہے۔ اثاثوں پر قبضہ معمول بن گیا تو دنیا میں کسی کا بھی سرمایہ محفوظ نہیں رہے گا۔ امریکی صدر کی ایران پر مزید تباہ کن حملوں کی دھمکی، بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے پر غور۔ ٹرمپ نے کہا کہ ابھی ایران کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچی، ایران پر نیا حملہ پہلے سے زیادہ بڑا ہو سکتا ہے۔ ایرانی قیادت مذاکرات چاہتی ہے لیکن ابھی معاہدے کو تیار نہیں۔ حوثی باغی ایران کے اعلی کار ہیں، دوبارہ حملے ہوئے تو ذمہ داری تہران پر ہوگی۔ سوشل میڈیا ٹروتھ پر بیان میں ٹرمپ نے کہا تجارتی جہازوں کے نقصان کا ازالہ ایران کے منجمد اثاثوں سے کیا جائے گا، تمام نقصانات ایرانی رقم سے پورے کیے جائیں گے۔ ادھر امریکی محکمہ خزانہ نے ایران پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کر دی۔ ایرانی مالیاتی شخصیت بابک زنجانی سے وابستہ افراد اور کمپنیز پر پابندیاں لگائی گئیں۔ امارات کی 2 اور ترکیہ کی کمپنیاں بھی شامل۔ دوسری جانب یورپی یونین کا ایرانی ججز پر پابندیاں لگانے کا اعلان۔ امریکی فوج کی ایرانی شہروں پر مسلسل 13ویں رات بمباری، جزیرہ قشم، لارک، سوزا، اہواز، بندر عباس، خنداب اور جاسک پر حملے۔ خرم آباد، تقت، شیرکو، انارک، بروجرٹ کے علاقوں پر بھی میزائل برسائے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا فوجی کمانڈ مراکز، ڈرون تنصیبات اور مواصلاتی نیٹ ورک کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ کرمان میں امریکی ٹوماہاک میزائل تباہ کر دیے، قشم میں لڑاکا طیارہ بھی مار گرایا۔ امریکی حملوں کے خلاف جوابی کارروائیاں بھی جاری۔ کویت میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملے، بحرین اور اردن میں بھی امریکی فوجی تنصیبات پر ڈرونز گرائے گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے عسکری مشیر محسن رضائی بولے کہ ٹرمپ اب ایک مجبور اور بے بس انسان ہے۔ انفراسٹرکچر پر حملے پر ایرانی رد عمل انتہائی شدید اور سخت ہوگا۔ مشرق وسطی میں امریکی فوجی کارگو طیاروں کی بڑی نقل و حرکت، 24 گھنٹے میں C-17 اور C-5 طیاروں کی آمد و رفت دیکھی گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ کے 2 الیکٹرانک وارفیئر طیارے بھی برطانوی ایئر بیس پہنچ رہے ہیں، جو دشمن کے مواصلات کو جیم، ریڈاروں کو اندھا اور نیویگیشن سسٹم میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ ادھر پینٹاگون نے ایران جنگ میں امریکی جانی نقصان کے اعداد و شمار بدل دیے۔ امریکی فوجیوں کی اموات 18 سے کم کر کے 14 کر دی گئی۔ پینٹاگون نے واضح کیا کہ ویب سائٹ پر تکنیکی غلطی سے غلط تعداد ظاہر ہوئی۔ پشاور موٹر وے کے قریب 5 اگست کو شیڈیول جلسہ سیمی فائنل اور فیصلہ کن ہوگا۔ آئندہ لاہے عمل قوم کے سامنے رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا پارلیمانی اجلاس سے خطاب، بولے بطور وزیر اعلیٰ اپنی جماعت کے قائد سے ملاقات میرا آئینی اور قانونی حق ہے۔ تمام آئینی اور قانونی راستے اختیار کر چکے، اب پرامن احتجاج ہی آخری آئینی راستہ ہے۔ ادھر سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بولے شہداء پوری قوم کے ہیں، ان کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں، سیاست میں شہداء کو نہیں لانا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان شہداء سے متعلق بیان واپس لیں۔ پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارشیں۔ بالائی بلوچستان میں موسلادھار بارشوں کے بعد سیلابی ریلا ضلع نصیر آباد میں داخل ہو گیا۔ 76 سے آنے والا سیلابی ریلا ڈیرہ مراد جمالی شہر کی طرف بڑھنے لگا۔
खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर के इलाके बाड़ा आका खेल में कमरे की छत गिरने से 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। कोटली, खोयरटा, चढ़ोई, नकियाल, दौलिया जट्टा, सहनसा में बरसात। पंजाब में डेरा गाजी खान की कोह सुलेमान रेंज पर शदीद बारिश, बरसाती नदी नालों में तुग़यानी। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने सयाहों, मुसाफिरों और कबायली इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के आलमी टैरिफ पर फैसले के बाद ट्रंप का नया हरबा। अमरीकी सदर का पाकिस्तान समेत 60 ममालिक पर 10 से 12% तक टैरिफ लगाने का ऐलान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नए टैरिफ मौजूदा 10% आलमी टैरिफ की जगह लेंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के गुज़श्ता टैरिफ को कालेदम करार दिया था। ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि कई ममालिक जबरी लेबर ख़त्म करने में नाकाम रहे। उधर नए टैरिफ पर यूरोपीय यूनियन का ट्रंप से वजाहत मांगने का फैसला। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कैलास ने अमरीका के यूरोपीय यूनियन पर नए टैरिफ को मनफी सरप्राइज करार दिया। आबना हॉर्मोज़ की बंदिश और बहरा अहमर में ऑयल टैंकर्स पर हमलों ने आलमी तेल मार्केट को हिला कर रख दिया। बरतानवी खाम तेल ने आज 100 का हिस्सा अबूर किया। कीमत फिर नीचे आकर $97 फी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी खाम तेल भी $90 फी बैरल की सतह पर जा पहुंचा। मशरक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल से रवा माह खाम तेल की कीमतों में अब तक 30% से ज़ायद इजाफा हो चुका। उधर चीन के 2 सुपर टैंकर्स बाबुल मंदब से बाहिफाजत गुजर गए। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक हुसियों की नाकाबंदी के बावजूद चीनी जहाज़ों को छूट दी गई।